علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات رمضان المبارک تو قبل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام انہوں نے واقعات
انہاں دے تذکرے، انہاں دی سیرت، انہاں دے قصص، یہ سلسلہ خطبات جمعۃ المبارک اندر چل رہا سی۔ ربیع الاول تو بعد تو لگ کے کئی انبیاء کرام علیہ السلام دا تذکرہ جو قرآن پاک اندر بیان ہویا ہے میں تواڈے سامنے کر چکے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام دے حالات، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام دے واقعات میں تواڈے سامنے قرآن و حدیث دے وچوں بیان کر چکے ہیں۔ یاد نہیں کہ وہ لگے ہیں، چلو بہرحال اللہ پاک یاد رکھن دی اور انہاں اندر جو دروس، نصیحتاں، عبرتاں، پیغامات بیان ہوئے اللہ پاک انہاں نوں سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے تمام انبیاء کرام دے درجات اور مزید بلند فرمائے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک دے اندر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، تو جس طرح میں وعدہ کیتا سی کہ رمضان تو بعد باقی دیگر جو انبیاء کرام جنہاں دا قرآن پاک اندر تذکرہ موجود ہے انہاں دا انشاءاللہ عید تو بعد پھر تذکرہ شروع کر دیتا جائے گا۔ تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں 2 یا 3 انبیاء کرام دے تذکرے پیش کراں کہ جنہاں دا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بڑے اختصار دے نال مختصر طور تے ذکر کیتا۔ انہاں دے وچوں ایک نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے، جنہاں دا تذکرہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں کرنا چاہنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دے بارے کئی مفسرین دا خیال ہے کہ آپ بنی اسرائیل دے انبیاء وچوں نے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ راج موقف یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام تو بھی قبل، حضرت نوح علیہ السلام دے بھی آباؤ اجداد دے اندروں شامل، حضرت آدم علیہ السلام تو بعد قریبی زمانہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو انہاں دا تذکرہ ان سابقہ انبیاء دے تسلسل دے اندروں اس واسطے چھوڑ دیتا گیا سی کہ انہاں دا تذکرہ قرآن پاک اندر بہت ہی مختصر ہے۔ اللہ پاک نے صرف 2 مقام تے پورے قرآن دے اندر حضرت ادریس علیہ السلام دا ذکر کیتا، 3-4 آیات نے اور 3-4 روایات نے جنہاں دے اندر ادریس علیہ السلام دا ذکر۔ سیدنا ادریس علیہ السلام دے بارے مفسرین نے لکھیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام دے زمانے دے اتنے قریب نے کہ جس وقت حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے ادو سیدنا آدم علیہ السلام اجے زندہ سن۔ حضرت آدم علیہ السلام دی زندگی دے اندر حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دی وفات ہوئی اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام دی عمر 308 سال سی، اور اس زمین تے اللہ کے سب تو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے، دوسرے نبی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں حضرت شیس علیہ السلام نے، ان 2 انبیاء تو بعد تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے۔
حضرت آدم اور شیش تو بعد اللہ نے نبوت حضرت ادریس علیہ السلام نو عطا کی تھی. تو سیدنا ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام تو قبل آدم علیہ السلام دے زمانے دے قریب دے نبی اور علم الانصاف دے ماہرین نے یہ بات لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلہ نسب دے اندر جو آپ دا سلسلہ آپ دی ذات تو لگ کے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ ہے، اس سلسلہ نسب دے اندر حضرت ادریس علیہ السلام دا نام بھی شامل ہے. یعنی ادریس علیہ السلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آبا دے اندر شامل نے. تو سیدنا ادریس علیہ السلام دا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر مستقل مگر مختصر کیتا ہے، کیونکہ میں ان واقعات دے شروع تے یہ بات پیش کیتی سی، گزارش کیتی سی کہ قرآن پاک تاریخ دی کتاب نہیں، واقعات دی کتاب نہیں. قرآن پاک نصیحت دی کتاب ہے، ہدایت دی کتاب ہے. اللہ پاک نے کسی بھی نبی دا پیدائش تو لگ کے وفات تک جویں واقعات یا تاریخ بیان کری دی ایویں ذکر نہیں کیتا، بلکہ انبیاء دے ان واقعات نو اشارتاً بیان کیتا ہے جدے اندر کائنات واسطے رشد و ہدایت اور واضح و نصیحت دا سامان ہے. تو سیدنا ادریس علیہ السلام دے بھی ابتدائی حالات اور مستقل زندگی دے بارے قرآن پاک خاموش ہے، صرف تذکرہ ہے. مفسرین نے لکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام مصر دے شہر منفیس اندر پیدا ہوئے، اور بعض نے لکھا کہ نہیں، عراق دے شہر بابل دے اندر پیدا ہوئے، پھر بعد دے اندر ہجرت کر کے مصر دے اندر پہنچ گئے. بہرحال کی ابتدائی حالات نے پیدائش، بچپن، ان واقعات تو قرآن و حدیث خاموش نے. صرف اللہ پاک نے انبیاء دا ذکر کرتے ہویا سیدنا ادریس علیہ السلام دا اختصار نال ذکر کیتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی میرے نبی سن. کس طرح تذکرہ کیتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. قرآن پاک دے اندر حضرت ادریس علیہ السلام دا تذکرہ کرو، حضرت ادریس علیہ السلام دیا یاداں تازہ کرو، ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ پڑھو. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. حضرت ادریس علیہ السلام میرا نبی بھی سی، نالے صدیق بھی سی، سچا نبی سی. میں قربان جاواں ہر نبی سچا ہوندا ہے، لیکن اللہ پاک نے ادریس علیہ السلام دی عظمت بیان کردیا انہاں دی اس خاص خوبی دا ذکر کیتا ہے. سننا اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام جتھے ادریس علیہ السلام دا ذکر موجود ہے
یہ مقام ہے سورہ مریم اور دوسرا مقام ہے سورۃ الانبیاء۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل میرے نیک بندے سی۔ اللہ پاک نے ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیتا ہے اور ایتھے سورہ مریم دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ادریس میرا صدیق بھی سی تے نبی بھی سی اور وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ پاک نے ادریس علیہ السلام کو منصب نبوت بھی عطا کیتا سی اور بڑے مقام و مرتبے بھی بلند کیتے سی۔ سننا بیان نال حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑے علوم عطا کیتے سی۔ مفسرین نے لکھا ہے علم نجوم، علم طب، علم الکلام اور لکھن پڑھن کے تمام علوم حضرت ادریس علیہ السلام نے انہاں دی ابتدا کیتی اور لوگاں نو سکھائے۔ بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نو 70 زباناں تے عبور حاصل سی۔ جس قوم دے نال گفتگو کردے اودی زبان دے اندر اس قوم نو تبلیغ کردے، واعظ و نصیحت کردے، اللہ دی توحید کا پیغام پیش کرتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور نبی نے امام ابن اسحاق دا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور نبی نے جنہاں اس کائنات کے اندر سب تو پہلو قلم نو ایجاد کیتا ہے اور قلم نہ لکھیا ہے، تحریر کیتی ہے۔ قلم دے موجد، قلم دے بانی حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ادریس علیہ السلام نو بڑے مرتبے عطا کیتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جتے علوم دے ماہر سن، نال محنت مزدوری بھی کرتے سی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے ہاتھ دے نال کپڑا سیندے سی، سوئی دے نال کپڑا سیا کرتے سی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جدوں کپڑا سیندے ہر ٹانکے دے نال اللہ کا ذکر کرتے، ہر ٹانکے دے نال سبحان اللہ پڑھتے، ہر ٹانکے دے نال سبحان اللہ دا وظیفہ کرتے۔ میں قربان جاواں اے انبیاء دی سنت، ادریس علیہ السلام دی زندگی دا درس، آپ دے واقعے دی نصیحت اور پیغام کیے کہ کاروبار محنت مزدوری کرتے نال اللہ دا ذکر کرتے۔ ساڈے بندے کاروبار کیویں کردے نے؟ دکان سے بیٹھے ہوندے نے، کاروبار کر رہے نے، دکان چلا رہے نے، نال ڈیک لگا ہے، ڈرائیور ہے گاڑی چلا رہا ہے، نال گانے لگے۔ ہوں تو میرا خیال ہے ڈیک ٹیپاں دا تے رواج ہی مک گیا ہے۔ موبائل ہر جگہ تے حاضر سروس ہے، نالے کاروبار، نالے دکان، نالے معاملات، نالے موبائل تے گانے چل رہے نے۔ ایک بالکل انداز غلط ہے۔ کاروبار دے وچوں برکت ختم ہو جاندی ہے، روزی دے وچوں برکت ختم ہو جاندی ہے۔ کاروبار دے اندر رزق دے اندر برکتاں کیویں نازل ہوندیاں نے؟ نالے کاروبار ہوے، نال اللہ پاک دی یاد ہوے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزیاں دا کاروبار کرتے، نالے کپڑے سیندے، مشین نال نہیں ہاتھ نال، سوئی نال ٹانکے لگا کے ہر ٹانکے تے پڑھتے سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک بار پڑھے سبحان اللہ، کی پڑھے؟ تسی پڑھ دے ہو کہ نہیں؟ پڑھو، کی پڑھنا ہے؟
سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک بارا پڑھے سبحان اللہ، اللہ پاک دے واسطے جنت دے اندر ایک درخت لگا دیندے نے. اور کتنا گھنا اور سایہ دار درخت ہے. اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑے تے سوار ہو کے 70 سال تک سفر کرتا رہے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوندا. نبی پاک نے فرمایا اتنا بڑا درخت کعبے نہ لگتا ہے کی پڑھنا ہے سبحان اللہ. اے انبیاء علیہ السلام دا طریقہ ہے. اور اللہ پاک دے فرشتے آندی قرآن کے حضرت ادریس علیہ السلام نالے کاروبار کرتے نے، محنت مزدوریاں کرتے نے، نالے ہر ٹانکے تے پڑھتے نے سبحان اللہ. تسی بھی کاروبار کریا کرو، محنت مزدوریاں کریا کرو، نالے اپنی زبان تو اللہ دی یاد دا وظیفہ جاری رکھیا کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے رہیا کرو. تسی انبیاء دی سنت تے عمل کرو گے اللہ تہاڈیاں روزیاں دے اندر برکتاں نازل فرمائے گا. اور یہ اہل دل نے بھی کیا ہے کہ اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اور صدا نہیں رہنا کسے تیرے کول بندیا، اللہ ہی اللہ بول. اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا اور ٹوٹیا دلانوں جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول. بڑے بڑے تے پیرا پا گئے، آخر نو بچ خاک سما گئے، اور کر گئی بستر گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول. حضرت ادریس علیہ السلام نالے کاروبار محنت مزدوری کرتے نے، نالے اللہ نو یاد کرتے نے. اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، میں ادریس علیہ السلام نو بڑا بلند مرتبہ اور مقام عطا کیتا ہے. میں قربان جاواں کیسا مقام. علامہ ابن جریر نے تفسیر طبری دے اندر لکھے آئے کہ حلال بن سیاف بیان کرتے نے ایک دفعہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن، ایسے مفسر قرآن نے جنہوں اللہ پاک نے مفسر قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا نال بنایا ہے. نبی پاک نے دعا کی ہے کہ اللہ میرے چچا دے بیٹے عبداللہ بن عباس نو قرآن دا علم عطا کر دے، مفسر قرآن بنا دے. نبی پاک دی دعا کرن دے نال اللہ پاک نے عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنایا ہے. حلال بن سیاف بیان کرتے ہیں میں مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس دی مجلس دے اندر بیٹھا سی، میرے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت کعب دے کولوں سوال کیتا. لگے ایک کعب، اللہ پاک نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ادریس علیہ السلام دا ذکر کردے ہاں کہ میں ادریس علیہ السلام نو رب دا بڑے مقام و مرتبے عطا کیتے نے. اس ایت دی تفسیر کیے، مفہوم کیے، مطلب کیے حضرت کعب بیان کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام اسی طرح کاروبار کردیا اللہ دا ذکر کر رہے سی. اللہ پاک دی طرفوں پیغام آیا کہ اے میرے ادریس تیرا اے عمل مینوں اینا پسند ہے، ہر ویلے اللہ دی یاد والا عمل، ہر ویلے اللہ اللہ اور سبحان اللہ دے وظیفے، آسمان دے اتے تیرے نیک اعمال جتنے پہنچتے نے اللہ پاک نے فرمایا
وقت پوری زمین تے جتنے انساناں دے نیک اعمال پہنچتے ہیں سارے انساناں دے برابر کلے ادریس دے پہنچتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام خوش ہو گئے۔ پھر ایک دن انہوں دا ایک دوست فرشتہ، کیڑا دوست؟ فرشتہ۔ کون دوست؟ فرشتہ۔ جدو بندہ نیکی دے اندر پختہ ہو جائے اللہ پاک یہو جے دوست بنا دیندے ہیں۔ دوست فرشتہ ملاقات واسطے آیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے نال جڑا آپ دا دوست سی گل کی تھی، کہنے لگے کہ مینوں اللہ پاک دی طرفوں پیغام ملے ہے کہ اس وقت جتنی مخلوق ہے وہ جتنے نیک اعمال پہنچتے ہیں آسماناں تے ساری مخلوق دے برابر کلے میرے اعمال پہنچتے ہیں۔ فرمان لگے میرا دل کرتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے تاکہ میریاں نیکیاں زیادہ ہو جان، اعمال زیادہ ہو جان، اجر و ثواب زیادہ ہو جائے۔ تو اسرائیل فرشتے نال گل بات کر کے تو مینوں پوچھ کے دس میری زندگی کنی ہے، میری زندگی دے ایام کتنے باقی نے، میں چاہنا کہ زندگی لمبی ہوئے، اعمال نیکیاں زیادہ ہون۔ نیک بندہ او دی لمبی عمر او دے واسطے باعث رحمت ہوندی ہے۔ نیک بندے دی عمر، او حدیث نہیں سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابی کلمہ کٹھا پڑھیا، مسلمان کٹھے ہوئے، انہاں دے اعمال ایک جیسے، نمازاں برابر، نیکیاں برابر۔ ایک بندہ میدان جنگ دے اندر شہید ہو گیا اور دوسرا بندہ 1 سال تو بعد تبھی موت فوت ہویا۔ صحابی نے خواب اندر ویکھیا جڑا سال بعد تبھی موت فوت ہویا ہے جنت میں پہلو داخل ہو گیا ہے، تے سال پہلو شہید ہون والا باپ دے اندر تعجب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا سونیا انہیں تے اللہ دی راہ میں شہادت پائی، جان پیش کی تھی، وہ باپ دے اندر نبی پاک نے فرمایا تعجب والی گل کیڑی ہے، 1 سال بعد میں زندہ رہا ہے، سال دیاں نمازاں زیادہ نے، سال دیاں نیکیاں زیادہ نے، 1 سال دی عبادت زیادہ ہے، اور 1 سال میں جو رمضان دا مہینہ دیکھیا ہے وہ روزے بھی زیادہ نے۔ ودیاں عبادات دی وجہ تو نیک بندے دی لمبی عمر وہ واسطے باعث رحمت ہے۔ اور دعا کریا کرو اللہ پاک سانو سارے نیکی دے کم زیادہ تو زیادہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو گناہاں کو بچن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی رمضان دے اندر نیکیاں دا سلسلہ جاری سی، اللہ اس تسلسل نو، اس سلسلے نو جاری رکھن دی وہ استقامت نصیب فرما۔ کچھ بندے سمجھتے ہیں خرے رمضان دا مہینہ نیکیاں دا مہینہ ہے تو اس تو بعد نیکیاں نہیں کرنیاں، نہیں، رمضان دا مہینہ تے سیزن ہے۔ ہوں جی سیزن آتا ہے نا، کئی بندے کاروبار کرتے ہیں سال میں کدی کدی سیزن آتا ہے، کی مطلب کہ سیزن لا کے بعد دکان بند کر دیو، کاروبار بند کر دیو، کاروبار تو سارا سال چلتا ہے لیکن کدی کدی سیزن ہوتا ہے۔ نیکیاں عبادات سارا سال کرنیاں نے، نمازاں دا اہتمام، مال خرچ کرن دا اہتمام، قرآن پاک دی تلاوت دا اہتمام، ہمدردی، خیر خائی، غریباں یتیماں مسکیناں دا خیال، یہ سارا کچھ سارا سال ہی کرنا ہے، لیکن وچ رمضان دا مہینہ ایک سیزن دا مہینہ ہوتا ہے جہدے وچ رفتار تیز کرنی ہے، سپیڈ تیز کرنی ہے۔ اے نہیں کہ رمضان نیکیاں دا مہینہ تے بعد نیکیاں نہیں کرنی گا، اس واسطے اے دعا کریا کرو کہ اللہ جویں اسی رمضان میں عبادت کرتے سی اس سلسلے میں سارا سال جاری رکھن دی توفیق عطا فرما۔ میں قربان جاواں حضرت ادریس علیہ السلام تمنا کرتے نے، خواہش کرتے نے کہ میری عمر زیادہ ہوئے تے
میرے نیکیاں میرے اعمال زیادہ ہو جائیں، فرشتے دے کے درخواست کیتی کہ اسرائیل نال گل کر کے مینوں دس میری زندگی دی مہلت کتنی ہے۔ فرشتہ کہنے لگا ادریس علیہ السلام نو کہ میری کمر تے سوار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنگیاں بندیاں نال دوستی فائدے مند ہوندی ہے، کم ہوندی ہے۔ فرشتہ دوست جو سی کہنے لگا میرے کمر تے سوار ہو جاؤ۔ تک پہنچ گیا، پہلا آسمان، دوجا آسمان، تیجا آسمان، چوتھے آسمان تے پہنچ گیا۔ جدوں فرشتہ چوتھے آسمان تے پہنچیا، اگوں اسرائیل ہوری آ رہے نے۔ ہے تے اسرائیل تانوں پتہ خیر نال نہیں ہوندا ہے، اسرائیل آ گیا۔ فرشتہ کہنے لگا اسرائیل نو کہ اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام انہاں دی عمر کتنی ہے؟ کیا لگا تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ ادریس علیہ السلام نے درخواست کی ہے کہ پوچھی میری عمر کتنی ہے؟ اسرائیل کہنے لگا حضرت ادریس ہے کتنے نے؟ کہنے لگا میرے پراں وچ چھپے نے، میری پشت سوار نے۔ اسرائیل کہنے لگا اللہ دا شکر ہے مینوں ادریس مل پہ آئے۔ اللہ پاک نے مینوں حکم دیتا سی کہ اسرائیل ادریس دی روح قبض کر لے، مگر چوتھے آسمان تے قبض کرنی ہے۔ تے میں حیران سا، ادریس علیہ السلام زمین تے روح قبض کرن دا ٹائم بھی بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تے چوتھے آسمان تے کیویں قبض کراں گا؟ صرف 1 منٹ باقی رہ گیا ہے۔ وہ روح قبض کرنے میں کتنے گئے ادریس؟ کہنے لگا میری پشت سوار ہے۔ اسرائیل نے فوراً روح قبض کر لئی۔ حضرت کعب کہندے نے اے دا مطلب ہے وہ بارہ فانا ہم کانن علیا، میں مرتبہ بلند عطا کیتا، چوتھے آسمان تک پہنچا دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری اور صحیح مسلم دی حدیث، آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں معراج کروائی، جبریل علیہ السلام میرا بازو پکڑ کے آسماناں تک لے گئے۔ پہلے آسمان تے، دوجے آسمان تے، تیجے آسمان تے، جدوں میں چوتھے آسمان تے پہنچیا، نبی پاک نے فرمایا میں ویکھیا حضرت ادریس علیہ السلام تشریف فرما سن، مینوں دیکھ کے میرا استقبال کیتا، کہنے لگے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، مرحبا جی آیا نو، خوش آمدید، ویلکم میرا نبی بھرا آیا ہے جنہوں اللہ پاک نے سارے دا سردار بنایا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا معراج دی رات ادریس علیہ السلام نو میں چوتھے آسمان تے دیکھ کے آیا، نالے ملاقات کر کے آیا۔ اللہ نے چوتھے آسمان تے پہنچا دیتا۔ اے ادریس علیہ السلام دا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر مختصر ذکر کیتا ہے صرف 2 مقامات تے، اسی طرح یہ 2-3 روایات سن جو میں تواڈے سامنے پیش کر دتیاں نے۔ ادریس علیہ السلام دا تذکرہ اینا ہے، اس تو علاوہ قرآن پاک دے اندر بڑے اختصار دے نال ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام دا تذکرہ موجود ہے، بڑے اختصار نال صرف 2 مقام تے انہاں دا بھی ذکر ہے۔ تے عزیر علیہ السلام دا نام لے کے اللہ پاک نے صرف قرآن پاک دے ایک مقام تے ذکر کیتا ہے جسے وضاحت دے نال نام آیا ہے، اور دوسرے مقام تے جڑا تذکرہ ہویا ہے صحابہ کرام اور مفسرین نے اپنے اقوال پیش کیتے نے کہ وہ بھی تذکرہ حضرت عزیر علیہ السلام دا ہے، لیکن جسے نام لے کے آیا ہے سورہ توبہ، اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ۔
عزیر علیہ السلام دا نام لے کے ذکر کیتا ہے۔ عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل دے انبیاء وچوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل دے انبیاء دے اندر گزرے نے۔ بعض مفسرین نے لکھیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بھی بعد نے، مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے صحیح البخاری دے اندر، آپ نے فرمایا میں عیسیٰ ابن مریم دے بہت قریبی ہاں، میرا عیسیٰ ابن مریم نال تعلق، قربت، محبت، پیار بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا مسیح عیسیٰ بن مریم تو بعد اللہ نے منو نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں، اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام تو قبل اور موسیٰ علیہ السلام تو بعد حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، انہاں دے زمانے دے قریب یہ نبی گزرے نے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیاں نے آکھیا حضرت عزیر اللہ دا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایک بڑا کفریہ جملہ ہے، ایک بہت بڑی شرکیہ بات ہے کہ اللہ دا کسی نو جز، کسی نو حصہ، کسی نو بیٹا قرار دینا، کیونکہ اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی اپنے رب دی ذات دا تعارف پیش کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا اعلان کر کے کہ اللہ کلا ہی ہے، او دا شریک کوئی نہیں، او دا ہمسر کوئی نہیں، او دا بھائی وال کوئی نہیں، او بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسے دے وچوں میں، نہ کوئی اللہ دے وچوں میں، نہ اللہ دا کوئی باپ ہے، نہ اللہ دا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ دا یوم ولادت ہے، نہ اللہ دا یوم وفات ہے، نہ اللہ دا کوئی شروع ہے، نہ اللہ دا کوئی اختتام ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ میں قربان جاواں کائنات دے اندر کوئی اللہ جیسا نہیں، کوئی اللہ وچوں نہیں، کوئی اللہ دا جز نہیں، کوئی اللہ دا شریک نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ پر کی کوئی چیز نہیں، بلکہ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال، لوگوں اللہ دی مثال بیان نہیں کرنی، روکیا ہے کہ اللہ دی مثال کوئی نہیں، اللہ دی مثال بیان نہیں کرنی۔ یہودیاں آکھیا کہ عزیر اللہ دے وچوں میں، اللہ دا جز ہے، اللہ دا حصہ ہے۔ جدوں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یہودیاں نے سنی، مدینے دے اندر یہودی موجود سن، یہودیاں دے علماء احبار موجود سن، انہوں نے ایت سنی، لیکن کسے یہودی نے اس ایت دا رد کیتا، معلوم ہوندا عقیدہ سی کہ عزیر اللہ دا شریک ہے، اللہ دا جز ہے، اللہ دا حصہ ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام دا انج نام لے کے اللہ پاک نے قرآن دے ایک مقام تے ذکر کیتا ہے، اور دوسرا مقام حضرت عزیر علیہ السلام نو 100 سال تک اللہ نے موت دے کے پھر دوبارہ زندہ کیتا۔ کچھ مفسرین دا خیال ہے کہ چونکہ اسے اللہ نے نام ذکر نہیں کیتا، انجی بیان کیتا کسی شخصیت دا تذکرہ، کچھ مفسرین نے دیگر اور اصحاب کی طرف بھی اس آیت مبارکہ میں اس واقعہ نو منسوب کیتا ہے، لیکن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام نے اس واقعہ کی نسبت حضرت عزیر علیہ السلام ول کی تھی، اور حضرت عبداللہ بن سلام وہ صحابی رسول نے جو کہ پہلو یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن، یہودیاں دے بہت بڑے راہب سن، لیکن اللہ نے ہدایت توفیق دیتی کہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بن گئے، تو رات دے بہت بڑے عالم سن، انہوں نے اس واقعہ دی نسبت حضرت عزیر علیہ السلام ول کیتی ہے۔ واقعہ کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک بل وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا اس شخص کا تذکرہ پڑھو جدے بارے صحابہ کرام نے کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام نے، حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن اپنے کھیتاں دے اندر محنت مزدوری ہل چلا کے کھیتی باڑی کر کے واپس آ رہے نے، واپس آندیاں رستے دے اندر کچھ کھنڈرات آ گئے، کھنڈرات نو ویکھیا عزیر علیہ السلام نے تے اندر چلے گئے، ویکھیا چھتاں گریاں نے، مکان بسیطہ نے، رہن والے فنا ہو چکے نے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ویکھیا تے تعجب نال کہہ لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ہائے اللہ پاک ان بستیاں نو فنا ہون تو بعد دوبارہ آباد کیویں کرے گا، ان انساناں نو ختم ہون تو بعد کیویں دوبارہ زندہ کرے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام دا کہنا شک بھی بنا دے نہیں بلکہ تعجب ہے، اے نہیں کہ یقین نہیں تھی بھی اللہ نے زندہ نہیں کرنا، یقین تھی لیکن تعجب ہے کہ کیویں زندہ ہون گے، اللہ کیویں زندہ کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، حضرت عزیر نے گل کر کے اتھے آرام کرنا چاہیا، کول کھان پین دا سامان سی، کول روٹیاں سن، انجیر سی، انگور سی۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدے تے سوار ہو کے آ رہے سن، اپنے گدے نو سواری نو کول بٹھا دیتا اور خود بیٹھ کے کھانا کھان لگے، انگوراں دا رس نچوڑیا، رس نچوڑ کے اپنی روٹی دے ٹکڑے کر کے وہ اندر بھگو دیتے تاکہ انہوں نے بھگو کے پھر نبیز بن جائے گا تے کھا لواں گا، شریر تیار ہو جائے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بھگو کے ٹکڑے کول رکھ کے تے ٹیک لگا لی دیوار نال کہ تھوڑی دیر بعد کھانا تیار ہو جائے گا تو پھر میں کھا لواں گا۔ جدوں ٹیک لگائی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ پاک نے فرشتہ بھیج کے روح قبض کر لئی، حضرت عزیر علیہ السلام فوت ہو گئے۔ کتنی دیر تک؟ 100 سال تک۔ کنی دیر؟ 100 سال۔ کنی دیر؟
100 سال تک فوت ہو گئے. ثم بعثہ، پھر 100 سال تو بعد بنی اسرائیل دے اندر کی کچھ ہو گیا. صدیاں گزر گئیاں، زمانے بیت گئے، کئی آئے تے کئی گئے، بادشاہیاں کئی آئیاں تے کئی گئیاں، کئی حکمران آئے، کئی دنیا تو گئے، کئی جمے تے کئی مرے. بالکل 100 سال بعد حالات تبدیل ہو گئے. ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ 100 سال تو بعد ایتھے کی سی؟ 100 سال چلو 50 سال پہلوں کی سی؟ جنہاں بزرگاں نے 50 سال پہلوں ویکھی ہے. کیوں جی حاجی صاحب آدھے ادھروں بندہ کوئی نہیں لنگتا ہوں. ہوں ملت روڈ بن گیا ہے، ہوں ٹریفک پہ چلتی ہے، ادھروں بندہ کوئی نہیں لنگتا دوپہر کے وقت بھی. بہرحال 100 سال گزر گئے. 100 سال تو بعد اللہ نے عزیر علیہ السلام نو دوبارہ زندہ کیتا. ثم بعثہ، پھر اٹھایا. قال کم لبثت، اللہ پاک نے سوال کیتا کہ عزیر کنی دیر تک اتنے رہے ہو؟ عزیر علیہ السلام نے 4 چفیرا ویکھیا تے کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم. جدو آیا سا دوپہر سی، دھوپ چڑھی سی، سورج کی تپش سی، آرام کرنے واسطے سائے دے اندر بیٹھ گیا سی تے ہجے سورج غروب نہیں ہویا، شام دا وقت ہے. کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن اور دن دا بھی کچھ حصہ، ایک دن بھی پورا نہیں، خدا کچھ حصہ. جدو ستے سن موت آئی تھی دوپہر دا وقت سی. 100 سال بعد اللہ نے اٹھایا تو سورج غروب ہونے کے قریب وقت ہے. کہنے لگے دوپہرے آیا تو شام ہو چلی ہے، بس اینا کو وقت گزاریا ہے. اللہ پاک نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، اے عزیر ایک دن یا ادا کچھ حصہ نہیں بلکہ اتنے 100 سال تک تو ستا رہا ہے. کنی دیر تک؟ 100 سال تک. انبیاء اللہ دے نبی نے عزیر علیہ السلام فوت ہوئے رہے نے 100 سال تک، مگر پتا چلیا جدو آ کے بیٹھے نے آرام کرنے واسطے فوت ہو جانا ہے اس گل کا پتا. اور پچھلا جو واقعہ سنیا ادریس علیہ السلام دا، اپنی موت دا وقت پوچھتے پے نے کہ مطلب انبیاء نو بھی اپنی موت دے وقت دا پتا، جنہ دی اللہ پاک نال ڈائریکٹ گفتگو اور کلام ہوندی ہے، اللہ پاک انہاں نوں مخاطب کرتے نے، وحی آندی ہے، جنہ دا رابطہ اللہ نال ہے، انہاں نوں بھی اپنی موت دی خبر. تے ایک پیر نے ایک بار بیان دیتا، کیا لگا کہ فلاں مہینے اندر فلاں تاریخ نو جمعے والے دن 2 بجے میں فوت ہو جانا ہے. اخبار پہ آیا، کیا لگا فلانے مہینے دی فلاں تاریخ جمعے والے دن 2 بجے میں فوت ہو جانا ہے. استغفر اللہ، جہالت دی انتہا ہے. تے او دے مریض پے رون کہ ساڈے پیر دے دن تھوڑے رہ گئے ہیں. وہ آخرکار ڈیگدیاں جمعہ قریب آ گیا. جمعے والے دن سارے مریض جمع ہو گئے، رش لگا ہے آخری ملاقات واسطے بھی، جیویں کل پھانسی لگن لگی ہے. آخری ملاقات، زیارت ہے، مریضاں دیاں لینا لگیاں نے. پھر تحفے، نذرانے، مال، دولت، بڑا کچھ اکٹھا کیتا. تے جمعے دا دن آ گیا. مولوی صاحب کو کہنے لگا جمعہ 10 منٹ پہلو ختم کر دیو، میں 2 بجے فوت ہونا ہے. جمعہ پڑھ کے ہٹے، سارے بندے ترلے لین، دعاواں کرن، یا اللہ ساڈے پیر دی زندگی لمبی کر دے، ساڈے پیر نو بچا لے. لوگ دعاواں کرن. 2 بجن دا ٹائم ہو گیا تے سجدے پہ گیا. کہنے لگا میں سجدے دی حالت میں مرنا چاہنا. پیاریا 2:15 ہو گئے، 2:30 ہو گئے، 3 ہو گئے. ایک دم اٹھ کے کہندا ہے اینے مریض دعاواں کرن دے نے، اللہ نے دعا قبول کر کے تے زندگی دوبارہ عطا کر دیتی ہے. یہ ڈرامے بازی، وہ سارے کہیں جی سبحان اللہ پیر دی کرامت ہے. یہ سب ڈرامے بازیاں نے. چلو اس پیر دا تے شاید تانوں نام پتا ہوئے گا، لیکن ایک ہور دس دینا، یہ پیر کادے نے؟ پیڑ نے، ہجے بھی زندہ ہے. لوکی انہوں شیخ الاسلام بھی کہندے نے تے ڈاکٹر صاحب بھی کہندے نے.
اور کچھ عام لوگ انہوں مولوی کینیڈا بھی کہندے نے، میں نام نہیں لینا، ہاں جو خطبہ جمعہ دے دوران ممبر تے میں نام نہیں لینا، اور تسی سمجھ گئے ہوو گے لوکی مولوی کینیڈا بھی کہندے نے، مولوی کنٹینر بھی کہندے نے، اور جو او اپنے آپ کو شیخ الاسلام بھی کہندا ہے تے ڈاکٹر بھی کہندا ہے، اعلان کیتا کئی سال قبل، کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو آئے، مینوں زیارت ہوئی، میں ملاقات کی تھی، نبی پاک نے فرمایا تیری عمر میرے جنی ہوئے گی، میری عمر کے مطابق تیری عمر 63 سال ہوئے گی، 63 سال کی عمر میں تو فوت ہو جائے گا، 66-67 سال کا ہو گیا اجے نہیں مریا۔ معلوم ہویا کہ نبی پاک کی زیارت ہوئی، نبی پاک نے پشین گوئی کی تھی، جے نبی پاک نے ایک پشین گوئی کیتی ہوندی تے 63 سال کی عمر میں مر جاندہ، معلوم کیونکہ نبی پاک دا ہر قول سچا ہے، آپ دا ہر فرمان سچا ہے، آپ دی ہر بات سچی ہے، نبی پاک نے فرمایا نہیں، نبی پاک نے فرمایا ہوندا تے 63 سال دی عمر وچ مر جاندا، نہیں مریا، معلوم ہویا پیغمبر دی ذات سچی ہے، ایک کذاب ہے، جھوٹا ہے بے ایمان جو نبی پاک دی ذات تے جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ پاک یہو جی بیماریاں کولوں، پیڑاں کولوں، پریشانیاں کولوں اللہ پاک سانوں نجات عطا فرمائے۔ اللہ جنہاں دی قسمت وچ ہدایت ہے، ہدایت دین تے تو قادر ہے، ہدایت عطا کر دے، جے نہیں تے اللہ انہاں نوں چک لے، ساری جان چھڑا دے انہاں کولوں جو لوگاں دے عقیدے خراب کردے نے، ایمان دا بیڑا گرک کردے نے۔ بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے، نبی نو پتہ نہیں میں کنی دیر رہا، اللہ پاک نے فرمایا بلّا بیستا میاتا آمن، 100 سال رہا ہے، وہ بنظر الاتامی کا وہ بشرابے کا لم یتا سننا، اپنے کھانے والویر عزیر علیہ السلام نے کھانا ویکھیا، انگور دا رس اسی طرح تازہ ہے، جڑے روٹی دے ٹکڑے پائے سن ہجے اونجی نے جویں پائے سن، ہجے شریر تیار ہی نہیں ہویا، حیران ہو گئے کہ 100 سال میرا تے کھانا ہجے تیار نہیں ہویا، ہر چیز تازہ ہے، انگور تازہ، انجیر تازہ ہے، پریشان ہو گئے کہ 100 سال کیویں؟ اللہ پاک نے فرمایا تینوں 100 سال تک مارنا یہ بھی معجزہ ہے، 100 سال تک کھانے نو تازہ رکھنا یہ بھی معجزہ ہے، ہن تیرے یقین واسطے کہ 100 سال رہے آئے بنظر الہ مارے گا بالے نجوالا کا آیت للناس، اپنی سواری ویکھ، جتے گلا بیٹھا تھی ویکھیا شے ہی کوئی نہیں، مسیدہ 2-4 ہڈیاں دے ٹکڑے صرف رہ گئے نے، ہڈیاں بھی گل سڑ گئیاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اللہ پاک نے فرمایا اپنے سواری ول ویکھ، عزیر علیہ السلام دے ویندیاں ویندیاں ہڈیاں سلامت ہو گئیاں، اللہ نے ہڈیاں نو جوڑیا، پھر ہڈیاں دے اتے پٹھے، ہڈیاں دے اتے گوشت، گوشت دے اتے چمڑی، چمڑی دے اتے بال، اللہ نے پوری سواری نو تیار کر کے پھر روح پھونکی تے گدھے دیاں آوازاں نکلنیاں شروع ہو گئیاں، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیا لگے یقین ہو گیا ہے اللہ قدرتاں دا مالک، اختیارات دا مالک ہے، سواری تے سوار ہو کے بستی دی طرف آئے تے ویکھیا تے ماحول ہی بدل گیا ہے، گھر نہ لبے، بہرحال لبدیاں اندازے دے نال اپنے گھر تک پہنچ گئے، کوئی پہچانے ہی نہ کہ تسی کون ہو، 40 سال دی عمر دے اندر فوت ہوئے، 100 سال بعد زندہ ہوئے تے حالت اوہی سی، عمر اوہی 40 سال سی، گھر دے اندر آئے کوئی نہ پہچانے، گھر دے اندر ایک بڑھیا بیٹھی ہے جو کہ اپاہج بھی ہے اور نبینی بھی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام نے ویکھیا تے پہچان گئے اے میری لونڈی سی، اور جو چھوڑ کے گئے سن ایدی عمر 20 سال سی تے ہن 120 سال ہو گئی ہے، پہچان کے شکل تو کہ میری لونڈی سی،
بوڑھی ہو گئی ہے. کہنے لگے اس لونڈی نو کیا یہ عزیر دا گھر ہے؟ وہ اکھاں چوں آنسو آ گئے. کہندی تو کون ہے عزیر نو جانن والا؟ مدتاں ہو گئی کسے عزیر دا نام نہیں لیا. اس گھر دا مالک عزیر سی، میں وہی لونڈی سی، لوگ تو دا نام تک بھول گئے نے. حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے میں ہی عزیر ہاں. کہنے لگی میں نہیں مندی کہ 100 سال بعد عزیر؟ ہاں جے تسی عزیر ہو تے عزیر اللہ دا نبی سی، وہی دعا دے نال اللہ مریضاں نو شفا عطا کرتا سی. جے واقعی عزیر ہو تے دعا کرو اللہ میری اکھاں دی بینائی عطا کر دے، پھر میں دیکھ کے پہچانا گی کہ واقعی تسی عزیر ہو. حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تھی، اکھاں تے ہاتھ پھیریا، اکھاں سلامت ہو گئیاں. بازو تو پکڑ کے اللہ دے حکم نال اٹھایا، لتاں درست ہو گئی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی. چہرہ دیکھ کے کیا لگی سبحان اللہ العظیم، واقعی تسی عزیر علیہ السلام ہو. حضرت عزیر علیہ السلام نو لے کے بستی دی مجلس دے اندر آئی. مجلس دے اندر آ کے اعلان کر دیے اے بستی والو، اے اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام نے 100 سال پہلوں فوت ہو گئے سی، اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے بھیجے آئے. لیکن بستی دے لوگ کہن اس بڑھیا نو تو کون ہے؟ صحت مند ہو گئی، تندرست ہو گئی، کہنے لگی میں لونڈی سی عزیر دی، عزیر نبی دی دعا دی برکت نال اکھاں سلامت ہو گئیاں نے، لتاں سلامت ہو گئیاں نے، شفا مل گئی ہے. اس مجلس کے اندر حضرت عزیر دا بیٹا بھی بیٹھا سی جو چھوڑ کے گئے سی. اس بیٹے دی عمر سی 18 سال تے ہن 118 سال، بوڑھا ضعیف سفید داڑھی. اور حضرت عزیر علیہ السلام 40 سال دے نوجوان. کہنے لگا جے تسی عزیر ہو تے میرے باپ دی کمر تے پشت تے 2 کندیاں دے درمیان ایک تل دی نشانی سی. وہ نشانی مینوں یاد ہے بچپن دے اندر کھیلدیاں اس نشانی نو میں ویکھدا سی. حضرت عزیر علیہ السلام نے کندیاں تو کپڑا ہٹایا تے ویکھ کے خوش ہو گیا کہ واقعی میرا باپ اللہ دا نبی عزیر علیہ السلام نے. بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام بستی کے اندر دوبارہ آ گئے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ جو اللہ پاک دا فرمان ہے وہ بالے نجوالا کا آیت للناس، اے عزیر میں تینوں لوگوں واسطے معجزہ بنا دیاں گا، نشانی بنا دیاں گا. ایدا کی مطلب ہے؟ فرماندے دا مطلب ہے کہ عزیر علیہ السلام دے بیٹے بوڑھے سن، پوتے بوڑھے سن تے عزیر علیہ السلام جوان سن. اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر نشانی بنا دیتی، معجزہ بنا دیتا کہ پوتیاں دیاں داڑیاں سفید نے، پوتے بوڑھے نے لیکن دادا جوان ہے. یہ اللہ نے معجزہ بنا دیتا ہے، نشانی بنا دیتی. بہرحال یہ عزیر علیہ السلام دا مختصر تذکرہ جو اللہ نے قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے. اور بھی دیگر جو انبیاء دے واقعات نے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. جتنے انبیاء دا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک اندر کیتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرہ، انبیاء دے واقعات کے اندر عبرت نصیحت اس واقعے میں بیان کیتا جائے گا. اگلے جمعے انشاءاللہ بنی اسرائیل دے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں دا تذکرہ شروع کیتا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں دا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر بڑی کثرت نال کیتا ہے، بہت زیادہ تذکرہ ہے. میرا خیال ہے 3-4 جمعے یہ ہو سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دے حالات و واقعات تفصیل نال بیان کے دن کر دیں تفصیل نال بیان انشاءاللہ. ہوں سارے کو وقت کھلا ہے عید الاضحیٰ تک 3 جمعے ہون 4 جمعے ہون، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ میرا خیال ہے کدی کسے بیان کیتا نہیں تفصیل نال. حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ بیان ہوتا رہتا ہے، وہ سنتے رہتے ہو. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ قرآن پاک اندر تذکرہ بڑی کثرت کے نال آیا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے شروع کران گے مالک دی توفیق نال، قرآن و حدیث کے مطابق بیان ہوئے گا. وقت تے آیا کرو، اللہ پاک سب دعواں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.